السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے عورتوں کی زینت پر، بیویوں کی، بہنوں کی، ہماری بیٹیوں کی خوبصورتی پر، کہ وہ اپنی خوبصورتی کو، اپنی زینت کو اسلام پر دین کے مطابق چلتے ہوئے، دین کے حکموں کو مانتے ہوئے، سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی خوبصورتی کو، اپنی سیرت کو، اپنی صورت کو کیسے نکھار سکتی ہیں۔ پہلا سوال، عورتوں کے ناخن۔ عورتوں کے ناخن، لڑکیوں کے ناخن، کہتے ہیں کہ عورتوں کے ناخن لمبے رکھنا منع ہے، غلط مانا جاتا ہے، کیونکہ عورتوں نے کچن میں کام کرنا ہوتا ہے، کھانا بنانا ہوتا ہے، اپنے مردوں کو ظاہر ہے کھانا پیش کرنا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے مردوں کا پیٹ کا جو راستہ ہے وہی دل تک جاتا ہے۔ بزرگوں کی باتیں ہیں کہ اچھا کھانا، اچھی پریزنٹیشن، خود کو زینت اختیار کرنا اور اپنے کھانے کو بھی خوبصورتی سے پیش کرنا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو جو لمبے ناخن عورتیں رکھتی ہیں اس میں اسلام میں کہا گیا ہے کہ اس کی کچھ معیت مقرر کی گئی ہے، اس کا کچھ وقت، اس کی کوئی لمٹ مقرر کی گئی ہے، اس کی 40 دن تک اس کی حد مقرر کر دی گئی ہے کہ آپ 40 دن تک نیلز لمبے رکھ سکتی ہیں، اس کے بعد آپ کو کاٹنے ہیں، اور کاٹنے کی بھی حدود پوری بقایا، پورا اتنا بھی نہیں کہ اندر سے گوشت نظر آنے لگ پڑے، لیکن آپ نے نیلز اندر سے کاٹنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث ہے کہ آپ نے زیر ناف بال، بغل کے بال، ناخن، مونچھ، داڑھی اور جو بھی مطلب باقی بال ہیں آپ کی، جیسے یہ داڑھی کے کچھ بال آ جاتے ہیں عورتوں کے، وہ آپ نے یہ 40 دن تک کاٹ لینے ہیں۔ 40 دن ان کی حد مقرر کر دی گئی ہے اسلام میں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نیل پالش لگاتے ہیں ناخن پر، کیونکہ کچھ عورتیں، کچھ مرد ایسے ہیں جن کو اپنی عورتوں کے ناخنوں پر، اور کچھ عورتیں ہیں جن کو اپنے ناخنوں پر نیل پالش لگانا اچھا لگتا ہے، نیل پالش یا نیل پینٹ جو بھی وہ ہوتی ہے جو لگاتی ہیں ان کو اچھی لگتی ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے، ہم نے اسلام کی زینت کو اختیار کرنا ہے۔ اسلام تو اپنے آپ میں یہ خوبصورتی ہے، اور سادہ رہنا سب سے زیادہ خوبصورت ہے، نیچرل بیوٹیفل ہونا زیادہ اچھی بات ہے۔ ہم نے اسلام کو لے کر چلنا ہے ساتھ۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، نیل پالش اگر آپ لگاتے ہیں تو آپ کا وضو نہیں ہوتا۔ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ پہلا، منہ دھونا 3 بار منہ دھونا، پھر ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا، تو کوہنیوں سمیت بازو کو دھونا اور مسح کرنا۔ اب دیکھیں، جب آپ کوہنیوں سمیت بازوؤں کو دھوتے ہیں تو آپ کے ناخن جب تر نہیں ہوں گے، ناخنوں کی جو جلد ہے، اوپر والی سطح ہے، وہ تر نہیں ہوگی تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ جب آپ کا وضو نہیں ہوگا نیل پینٹ لگانے سے، تو آپ کی نماز ادا کیسے ہوگی؟ آپ اپنے آپ کو خوبصورت ظاہری طور پر جتنا مرضی کر لیں، جتنا مرضی ظاہری خوبصورتی اختیار کر لیں، لیکن اللہ پاک تو ہماری نیتوں سے واقف ہیں، ہمارے دل کے حال کو جانتے ہیں۔ جب ہم اللہ پاک کو ہی راضی نہیں کریں گے تو ہم اپنے خامدوں کو خوش کرنے کے لیے اگر ہم کوئی ظاہری خوبصورتی اختیار کر بھی لیتے ہیں، تو جو ہمارے خامدوں کے دل ہیں، ہمارے دل ہیں، وہ تو اللہ پاک کی پکڑ میں ہے نا، اللہ پاک کا قبضہ ہے ہر مسلمان کے دل پر۔ تو آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ اللہ پاک کو راضی نہ کر کے اپنے خامدوں کے دل پر راج کر سکتی ہیں؟ آپ نے ان باتوں کے بارے میں غور سے سوچنا ہے، یہ بہت باریکی کی باتیں ہیں جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی حد مقرر ہے، آپ نیل پینٹ نہیں لگا سکتے کیونکہ آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ قرآن پاک نہیں پڑھ سکیں گے۔ اچھا، اس کے بعد آتا ہے عرق۔ ہم عرق اپنے ناخنوں پر لگا سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے دیکھیں ہمارے پاس کتنی سہولتیں موجود کر دی ہیں۔
اللہ پاک نے کہا ہے کہ آپ ڈائی نہیں لگا سکتے سر پہ، کیونکہ وہ ایک سطح جم جاتی ہے آپ کے بالوں کے اوپر جو آپ کے سفید بالوں کو کلرڈ کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے آپ نماز ادا نہیں کر سکتے، آپ وضو میں ہی نہیں آ سکتے، آپ کے فرائض ہی ادا نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کے وضو کے فرائض ادا ہو جائیں، چلیں سنتوں کو چھوڑیں، سنتے اگر ادا نہ ہوں اور اگر فرائض ادا ہو جائیں صرف، تو بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ کے فرائض ہی ادا نہیں ہوں گے تو آپ کی نماز کیسے ہوگی؟ ذرا سوچئے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے داڑھی پر، مونچھ پر، سر پر مہندی لگانا۔ مہندی لگانا نیچرلی خوبصورتی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں ایک چیز پرووائڈ کر دی ہے کہ جس سے آپ اپنی زینت اختیار کر سکتے ہیں، جس سے آپ اللہ کو بھی راضی کر سکتے ہیں اور اپنے محبوب، اپنی خاوند کو بھی راضی کر سکتے ہیں۔ جب اللہ پاک راضی ہوں گے تو آپ کے خاوند آٹومیٹکلی راضی ہو جائیں گے۔ اور دوسرا، آپ کو میں نے کہا ہے کہ ارک پریفر کیجئے نیل پینٹ کی بجائے، کیونکہ دیکھیں ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہم کس لیے آئے ہیں؟ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، نہ کہ ہم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم ریاکاری نہیں کر سکتے، ہم ریاکاری کر کے اپنے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی گنوا دیتے ہیں، اور یہ بہت دکھ کی بات ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے یہ سوچ کے کہ لوگ دلوں کو کیسے دلوں پہ قبضہ کر سکتے ہیں جب ہم اللہ پاک کو ہی راضی نہیں کرتے۔ نیکسٹ، آئی برو، اپنی پلکنگ کروانا، تھریڈنگ کروانا، ویکسنگ کروانا۔ اسلام میں آئی برو بنوانا غلط ہے، نہیں بنوانی چاہیے۔ اللہ پاک نے کہا ہے کہ اگر آپ کا کوئی بال ایسا ہے جو مردانہ دکھ رہا ہے، جیسے کہ آپ کی آئی برو ہے، جو کئی دفعہ ایسا دیکھا ہے کہ کچھ عورتیں ہوتی ہیں ایسی جن کی بالوں کی جو گروتھ ہوتی ہے وہ بہت تھک ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے ان کی ہیئر گروتھ، تو وہ آئی برو پہ بھی ہو سکتی ہے، وہ سر پر بھی ہو سکتی ہے، کسی کے چن پر، کسی کے ہینڈز پر آپ کے بال آ جاتے ہیں جو مردانہ آگے سے مردانہ لگتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے اس کی اجازت دی ہے کہ آپ مردانہ جو بال ہیں آپ کے، آپ ان کو ختم کروا سکتے ہیں، لیکن جو آپ کی شیپ آٹومیٹکلی ہے آئی برو کی، آپ اس کو ختم نہیں کروا سکتے۔ باریک آئی برو بنوا لیتی ہیں لوگ، ایسی جیسے تلوار کی شیپ ہوتی ہے، اتنی باریک، دور سے ہی مرد دیکھتے ہیں۔ ایسی عورتیں جو مردوں کے سامنے اپنی خوبصورتی کو ظاہر کرتی ہیں، مرد ان کو اچھا نہیں سمجھتے۔ کوئی بھی مرد اپنی زوجہ کو، اپنی بیوی کو یہ نہیں چاہے گا کہ وہ کسی اور مرد کے لیے زینت اختیار کرے، کسی اور مرد کے لیے سجے سورے۔ تو ہم نے جو آئی برو بنوانی ہے اس کو بھی ہم نے ایک میت اللہ پاک نے دی ہے کہ ہم نے اس کو، جو اوپر ہمارے ایکسٹرا بال آتے ہیں ہم ان کو ختم کروا سکتے ہیں، لیکن ہم شیپ چینج نہیں کر سکتے، خلقت کو بدل نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک نے لعنت کہا ہے اس پہ، اس عورت پر لعنت دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ عز و جل نے لعنت دی ہے اس عورت پر جو آئی برو کی شیپ چینج کرواتی ہے، آئی برو اپنی خلقت کو بدل دیتی ہے۔ ویکسنگ کروانا اللہ پاک نے جائز قرار دیا ہے، ویکسنگ کروانا اللہ پاک نے کہا ویکس کر سکتے ہیں، کیونکہ تاکہ آپ مردانہ نہ دکھیں۔ اللہ پاک نے کہا ہے کہ آپ اپنی جو مردانہ دکھتے ہیں آپ اس کو آپ ختم کر سکتے ہیں، یہ خوبصورتی ظاہر کر سکتے ہیں ایک طریقے سے، ایک لمٹ میں رہ کر۔ کٹ کر دو۔ عورت کے بال کٹوانا، عورت کو بال کٹوانے کی اجازت تب ہے جب اس کے بال نیچے سے 2 موئیں ہو جاتے ہیں یا نیچے سے روکھے ہو جاتے ہیں تو وہ ٹرمنگ کروا سکتی ہے۔ خوبصورتی اختیار کرنی ہے نا ہم نے اپنے مردوں کے لیے، لیکن اگر آپ کسی دوسرے مرد کے لیے، کسی غیر محرم کے لیے خود کو سجاتی ہیں تو آپ کو اس پر بھی گناہ ہے۔ اگر اسلام کو اختیار کرتے ہوئے آپ خود کو خوبصورت کر رہی ہیں کسی غیر محرم کے لیے تو یہ بھی گناہ میں شامل ہے۔ اللہ پاک نے کہا ہے کہ آپ نقلی بال جیسے وگ لگاتے ہیں کچھ لوگ، وہ بھی جائز نہیں ہے، مکروہ ہے،
غلط ہے، اللہ پاک نے اس کو غلط کہا ہے۔ جو اللہ پاک نے آپ کو خود کی خوبصورتی دی ہے، نیچرل بیوٹی دی ہے، آپ اس کو یوز کیجیے، نہ کہ آپ فیک چیز یوز کریں۔ جیسے اللہ پاک نے کہا ہے کہ مردوں کے بال کندھے سے نیچے نہیں آنے چاہیے، غلط کہا ہے۔ کسی بابا، کسی بڑے بزرگ یا جو لوگ لمبے بال رکھتے ہیں، کوئی بھی مرد لمبے بال رکھنا غلط ہے، حرام ہے مردوں کے لیے۔ اور عورتوں کے لیے کندھے سے چھوٹے بال رکھنا غلط ہے۔ آج کل کی عورتیں ہیں، ٹخنوں سے اوپر شلوار ہوتی ہیں ان کی، اتنے پانچے نظر آ رہے ہوتے ہیں، آدھی ٹانگیں ننگی ہوتی ہیں ان کی۔ اسلام میں حرام ہے، دوزخ میں جلیں گی وہ ٹانگیں، یہ خوبصورتی دوزخ میں جلے گی۔ اسی لیے اللہ پاک نے کہا ہے کہ کثرت سے عورتوں کی تعداد دوزخ میں، جہنم میں ہوگی۔ اپنی عورتوں کو، اپنی بہن بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو اس چیز کی تلقین کیجیے کہ وہ اپنی زینت کو اپنے مردوں تک، اپنے محرموں تک رکھیں، نہ کہ غیر مردوں کو، غیر محرموں کو دکھاتی پھریں۔ کٹ کر دو۔ نیکسٹ ہے زیر ناف بال کیسے ختم کیے جائیں، ان کا خاتمہ کیسے کیا جائے۔ جیسے کہ ہمارے جو ڈیٹ آتی ہے اس کے بعد ہم نے غسل کرنا ہوتا ہے، حیض کا غسل کرنا ہوتا ہے۔ اس غسل کا طریقہ، اس غسل کے طریقے کی ویڈیو بھی میرے چینل پر موجود ہے، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر زیر ناف بال اتارنے کا طریقہ، کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ کریمز یوز کرتے ہیں، اسپریز یوز کرتے ہیں، کچھ لوہا یوز کرتے ہیں، اریزرز۔ تو اسلام میں جو طریقہ بتایا گیا ہے، کیونکہ پہلے کے زمانوں میں، پہلے کے دور میں تو کریمز نہیں ہوتی تھیں، تو لوگ صحابیات کیسے اتارتی تھیں اپنے زیر ناف بال، اس بات پر ذرا غور کیجیے۔ عربی میں استحداد ورڈ یوز کیا گیا، بال نکالنے کو کہتے ہیں استحداد، اور استحداد نکلا ہے حدید سے۔ حدید ورڈ یوز ہوتا ہے لوہے کے لیے، لوہے کو حدید کہتے ہیں۔ زیر ناف بال لوہے سے اتارنا جائز ہے عورتوں کے لیے، کیونکہ پہلے زمانے میں جو صحابیات تھیں، جو عورتیں تھیں، وہ لوہے کا ہی استعمال کرتی تھی۔ پہلے کریمز نہیں ہوتی تھی، اسپریز نہیں ہوتے تھے، یہ کیمیکلز نہیں ہوتے تھے، تو صحابیات لوہا یوز کرتی تھیں، اس لیے ریزرز یوز کرنا جائز ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5246، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ جب وہ اپنے گھر کی طرف جائیں تو وہ اپنی بیویوں کے پاس نہ جائیں، تو وہ رات کو اپنی بیویوں کے پاس نہ جائیں جب تک کہ ان کی بیویاں لوہا استعمال نہ کر لیں۔ ظاہر ہے پہلے کے جو صحابہ ہوتے تھے وہ مہینوں کے لیے تجارت کے لیے جاتے تھے، اسلام کی تبلیغ کے لیے جاتے تھے، تو ان کو حکم دیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہ آپ اپنی بیویوں کے پاس تب تک نہ جائیں جب تک آپ ان کو اطلاع نہ کر دیں، حتیٰ کہ وہ اپنے زیر ناف بال لوہے سے ختم کر لیں، لوہے سے صاف نہ کر لیں۔ تو اس حدیث سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ آپ لوہا استعمال کر سکتے ہیں۔ پردے کا حکم عورتوں کے لیے، ہماری بہن بیٹیوں کے لیے، ماؤں کے لیے پردے کا حکم، پردہ لازم ہے، ہر غیر محرم سے پردہ لازم ہے۔ آپ گھر سے نکلیں، آپ چادریں اوڑھ کر نکلیں، آپ اوڑھنیاں اوڑھ کر نکلیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ پردہ لازم ہے، اللہ پاک نے عورتوں پر پردہ لازم کر دیا گیا۔ آج کل کے جو پیرنٹس ہیں ان کی یہ بہت بڑی مسٹیک ہے کہ وہ آج کل کے دور کو دیکھتے ہوئے اپنی بیٹیوں کو پردے کرنے کی تلقین نہیں دیتے۔ آج کل کے تو ابائے کہہ لیں کہ ابائے آج کل کیسے نکل آئے، فیشن نکل آئے آج۔ ابائے اس لیے نہیں یوز ہوتے کہ ہم پردہ کریں، ہم خود کو کور کریں، ہم اللہ پاک کا حکم مانیں، ہم اللہ پاک کے قرب حاصل کریں۔
میری ویڈیو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ حجاب جو کرتی ہیں عورتیں اور گرمیوں میں ان کے جسم سے جو پسینہ نکلتا ہے وہ نور ہے. یہ نور ہمارے لیے قیامت کے دن بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. جو عورتیں عبایا پہنتی ہیں اور بیلٹ لگا لیتی ہیں کمر پر, فگر نمایاں کر دیتی ہیں اپنا, ان کے عبائے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم نے عبایا پہننا ہے اللہ کی رضا کے لیے, نہ کہ اپنی خوبصورتی دکھانے کے لیے, اپنا فگر نمایاں کرنے کے لیے. وہ تو عبایا پہن کر بھی ننگی ہوتی ہیں, اوپر عبائے پہنے ہیں نیچے جینز پہنی ہیں. یہ تو غلط ہے, یہ بالکل غلط ہے. اللہ پاک اس سے خوش نہیں ہوں گے, اس سے راضی نہیں ہوں گے. ہمارے اندر ریاکاری آ گئی ہے, ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے عبایا پہنتے ہیں. نیچے ہم نے اگر گندے سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, نارمل گھر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, کچھ چیز لینے جانی ہے تو ہم کہتے ہیں چلو ہم عبایا پہن کے چلے جاتے ہیں. کسی کو کیا پتا ہم نے نیچے کیا پہنا ہوا ہے. اگر آپ عبایا بھی پہنتے ہیں, آپ خود کو پاک صاف رکھیں. اللہ پاک خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں, اللہ پاک پاک ہیں, اللہ پاک پاکی کو پسند کرتے ہیں, پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں. خود کو پاک رکھیں, صاف ستھرا رکھیں. آدھا ایمان نصف ایمان ہی صفائی ہے. ہم ریاکاری پہ اتر آئے, ہمارے پاس شعور ہی نہیں ہے اس چیز کا. شعور ہوتے ہوئے ہم یونیورسٹیز میں کالجز میں جاتے ہیں عبایا پہن کر, وہاں جا کے ہم اتار دیتے ہیں. نیچے ہم نے ایسی ڈریسنگ کی ہوتی ہے کہ شرم آتی ہے دیکھ کر, بے حیائی پھیلاتے ہیں یونیورسٹیز میں. جو عورتیں عبایا پہنتی ہیں, نقاب کرتی ہیں, ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اللہ پاک نے لمٹس میں رہنے کا کہا ہے. اللہ پاک نے ہمارے مردوں کو, ہمارے عورتوں کو, ہمارے بہن بھائیوں کو, ہمارے مسلمان مردوں کو یہ تلقین کی ہے کہ اپنے گھر والیوں کو چھپا کر رکھا جائے, پردے میں رکھا جائے. پردے میں رہ کر ہر عورت ہر کام کر سکتی ہے, پردے میں رہ کر, لیکن پردے میں رہ کر کریں. ہم نے ہمارا مقصد اس دنیا میں آنا, ہمارا مقصد ہے اللہ پاک کو راضی کرنا, نہ کہ خود کو اس دنیا کے مطابق ڈھال لینا. یہ دنیا تو سراسر دھوکہ ہے, فریب ہے. جو آج کل ہمارے پیرنٹس نے, ہمارے گھر والوں نے, ہمارے خاندانوں نے ہمیں فریڈم دی ہوئی ہے, آپ اس کو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس فریڈم کا, ہم کیسے یوز کر رہے ہیں اس فریڈم کو. ہم غلط یوز کر رہے ہیں, ہم غلط یوز کر رہے ہیں اس فریڈم کو, اور اس فریڈم کو ہم غلط یوز کر کے اپنے پیرنٹس کو جہنم میں دھکیل رہے ہیں. ہم خود کو جہنم میں دھکیل رہے ہیں, ہم اپنے خاندانوں کو جہنم میں دھکیل رہے ہیں. ایک تالاب کی گندی مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے. باوقار گھرانوں کا یہ طور طریقہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بہن بیٹیوں کو ننگے سر باہر بھیج دیں, ننگی بازوؤں پہ باہر بھیج دیں. آج کل کے گھرانوں کا یہ طور طریقہ اللہ پاک کو نہیں پسند. اپنے گھرانوں پر غور کیجیے, اپنے گھرانوں کو صحیح جگہ پہ لائیے, صراط مستقیم پر لائیے. خدا کے لیے اپنی بہن بیٹیوں کو یہ بات سمجھائیے کہ جو ننگے سر نکلتی ہیں, اللہ پاک ان پر لعنت کرتے ہیں. اپنی بہن بیٹیوں کو ایسے لباس جو پہن کر بھی وہ ننگی ہیں, جن کو دیکھ کر, جو یہاں سے گزرتی ہیں مرد ان کو دیکھ کر ایسے گزرتے ہیں, اینڈ تک جہاں تک ان کی دوربین جاتی ہے وہاں تک وہ دیکھتے ہیں. اپنی بہن بیٹیوں پر غور کیجیے, ان کو سمجھائیے, ان کو تلقین کیجیے, ان کو ان کی لمٹس بتائیے. ان مسائل کو جتنا ڈسکس کیا جائے اتنا کم ہے. اپنی بہن بیٹیوں کو اپنی حفاظت میں رکھیے. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.